اس دن سب کے پاس، سب کی اور خاص طور پہ مجرموں کی کتاب کھل جانی ہے اور کسٹمائزڈ بک ہوگی. کوئی ایسی پرنٹڈ بک نہیں ہوگی بلکہ وہ ہماری زندگیوں کا ریکارڈ ہوگا. اس میں ہر ایک چیز ہوگی، کلیئر ریکارڈ ہوگا ہمارے اعمال کا، اچھے ہیں تب بھی، برے ہیں تب بھی، اور ہماری نیتیاں ہوگی اور ہر چیز اس میں درج ہوگی. اور ہماری سچویشنز ہوگی نا، ہم نے کس سچویشن میں کون سی نیکی کی ہے یا کون سا گناہ کیا ہے، ہم کیا سوچ رہے تھے، ہمارے دل کی کیا حالت تھی، ہمارا انوائرمنٹ کیسا تھا. اس گناہ کو دیکھ کر، سن کر، یا بعد میں اس کے پتہ چلنے سے دوسروں پہ کیا اثر پڑا تھا، کیا وہ گناہ جاریہ بن گیا تھا. تو یہ سب کچھ اس میں درج ہوگا. اور جو مجرم ہوں گے نا، وہ اپنی بک دیکھ کر چیخیں گے، چلائیں گے، پچھتائیں گے. وہ صرف خود کو، اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوں گے، بلیم کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ریکارڈ میرے سامنے آ گیا. ایسا ریکارڈ ہونا تھا کہ جس میں چھوٹی سے چھوٹی بات درج ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ معمولی سے، جس کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے، اور بڑی بات تو ہونی درج ہونی تھی. تو نہ کوئی چھوٹی بات اس میں چھپی ہے، اور نہ ہی اسکپ ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی بڑی بات. یہ خاص ریڈ الرٹ ہے ہم سب کے لیے کہ صغیرتن، چھوٹی سی بات جنہیں ہم صرف چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوٹا سمجھ کر لیتے ہیں. اگر کوئی گناہ ہو تو یہ تو اتنی عام سی بات ہے، یہ سبھی کر رہے ہیں، یہ اس میں سے کیا ہو رہا ہے، اس سے کون سا دین کا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ صغیرتن ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی اس میں درج ہوں گے، ان کا بھی حساب دینا پڑے گا ہمیں. تو یہ چھوٹی نیکیوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کی میں درج کر رہا ہوں، یہ تمہارے ریکارڈ میں شامل ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکچر دکھا رہے ہیں فیوچر کی، اور یہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے. یہ کوئی ایسی کوئی کہانی یا مثال نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ پکچر ہے. اور کوئی ایسا گناہ نہیں کرو کہ چھوٹا سا بس کر لو، نہیں، وہ صغیرہ پہلے آیا اور پھر بعد میں کبیرہ آیا. احصاہا، اسٹیٹسٹک ہوں گی اس ریکارڈ میں، کوانٹٹی، کوالٹی، ریشو، ڈیٹا انالیسز، پروسیسنگ، اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی احصاہا میں. اور وہ سب چیزیں ہمارے ریکارڈ میں پائی جائیں گی. ہمیں ہر بار یہ کوئی بھی ایکشن کرتے ہوئے نا دیکھنا چاہیے، اور کوئی بھی انٹینشن میں آتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا میرے ریکارڈ میں کیا ہوگا، کیا درج ہو رہا ہوگا. کیونکہ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی میں نے کی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری نیت بھی چیک کریں گے، وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ ہماری کوالٹی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے دل کی حالت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، میری سوچ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اور کس سچویشن میں ہم نے کیا ہے وہ تو خاص طور پہ ریکارڈ ہو رہی ہوگی نا. ایک ہی نیکی اگر سب کریں تو ان کا ایک جیسا ریوارڈ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ ہمارے ریکارڈ میں اسی طرح سے ہوں گی کہ عائشہ نے بھی کر لی تھی ایک، وہ بھی ایسے لکھ دو، اور سنا نے بھی کی ہے اس کو بھی ایسے لکھ دو، اور ان کو بس ایک ہی ان کا وزن ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے سنا نے کتنی محنت کی ہو اس کو کرنے میں، لیکن سامنے صرف ایک ہی نظر نیکی، سیم نیکی نظر آ رہی ہے. تو ہم سب کا جو کوانٹٹی اور کوالٹی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، اور انالیسز بھی اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ کریں گے. کوالٹی تو سیم نظر آ سکتی ہے ہمیں ظاہری طور پہ بھی، لیکن تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ریکارڈ میں تھا کیا، اور ہماری نیتیں کیا تھی. یہ جو ڈیٹا کلیکشن ہمارا ہو رہا ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ، اور وہ انسانوں جیسا ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے ریکارڈ میں کروا رہے ہیں. جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اس کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کوالٹی کیا ہے. صرف کوانٹٹی پہ نہیں دیکھنا کہ میں نے 10 نیکیاں کر لی ہیں، 4 کر لی ہیں، 2 کر لی ہیں. وہ آگے کی ملٹی پلائی کتنی ہوں گی نیکیاں، ہماری انٹینشنز ان کو کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد کیا تھی. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ باقیات الصالحات باقی بھی رہنی چاہیے. بہت اچھی نیکی کر کے دل کو پکڑ کے کچھ نہ کچھ ہم صدقے کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں لوگوں کو جتا دیتے ہیں، چلو پھر گیا وہ بھی. یا پھر ریگریٹ کرتے تو کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا کچھ کر دیا تھا میں نے، مطلب اللہ تعالیٰ کو دے دیا، تو وہ باقی نہیں رہے گی. یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر ایک ہی کام، ایک ہی جو نیکی ہے وہ یوتھ کرے اور ایک بزرگ بندہ کرے تو وہ ایکول تو نہیں ہوں گے نا. وہ باجا تم عامل حاضر، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب سامنے پائیں گے. جو بھی کیا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، سب کچھ ہم اپنے سامنے پائیں گے اور پا ہی لیں گے. تو جو کچھ پائیں گے، اگر اچھا ہے اچھائی ہے تب بھی، اور برائی ہے تب بھی. تو کیا دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم، اور کیا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. جو بھیجا وہی ملے گا نا. تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بس ایسی کوئی ویسی کوئی چیز دے دی ہے
اور پھر بس میں خوشیاں بھی منا رہی ہوں کہ میں نے 10 نیکیاں کر لی ہیں، اور وہ نیکیاں کسی کھاتے میں ہی نہیں ہوں گی، بس ایسی فضول سی کوئی چیزیں، اور اس کو بھی جتا کے اور اس پہ بھی ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو کیا دینا چاہیے؟ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہر غرض نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، جن سے تمہیں محبت ہے، اور جو چیز بھی تم اللہ پر خرچ کرو گے نا، اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، علیم ہے، وہ علم والے ہیں. مما تحبون، جس چیز سے محبت ہے نا اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے، جو ہم ہماری سب سے فیوریٹ ہوتی ہے. بہت ساری پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں نا جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، obsession ہوتی ہے چیزوں سے اور لوگوں سے، ان میں سے خرچ کرنا ہے، پھر تم پاؤ گے نیکی کو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، نہیں تو نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک خرچ نہیں کرو گے اس چیزوں میں سے جن سے تمہیں محبت ہے. تو ہمیں اپنے پیک کی یوتھ، اپنا پیک ٹائم، پورے دن کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں سے اللہ تعالیٰ کو کچھ دینا ہے، اپنی وہ ٹائم اور وہ ایفرٹس اور وہ میل دینا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے. اور وہ ٹائم اور ایفرٹ خاص طور پہ دینی جہاں پہ ہم جس ٹائم ہم زیادہ ایفرٹ مطلب زیادہ انرجی ہو اور فوکس ہو، تھکے ہارے ماندے اور بیٹھ جائیں اور کھانا کھا رہے ہوں ساتھ میں سیشن لے رہے ہو یا دے رہے ہو، ویسا ٹائم نہیں دینا اللہ تعالیٰ کو. ویسے ایسا ہم کر رہے ہوتے ہیں، بہت بار کر رہے ہوتے ہیں کہ 3-4 اور کام بھی ہیں اور ساتھ میں چلو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نیکی کھوا دوں. اور ایک ٹائم کہ ہم نے وہ اس ٹائم میں بیٹھنا مشکل تھا کیونکہ وہ لگے ٹائم تھا ہمارا، بہت ہی پیارا تھا. اس ٹائم بیٹھے آرام کریں تو بڑا سکون مل جاتا ہے، اور اس ٹائم اگر آپ سیشن لے رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نیکی کر رہے ہیں تو وہ برابر تو نہیں ہوگی نا. مما تحبون، جس سے محبت ہے نا، جس چیز سے بھی، جس ٹائم سے بھی، جس لوگوں سے بھی، ان میں سے کچھ خرچ کرو ذرا، فیوریٹ میں سے. فضول ٹائم، بورنگ ٹائم، ایسی چیزیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ بس ہم نے پھینکنی تھی لیکن وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کر دی ہے تو وہی پائیں گے پھر ادھر. بورنگ سی چیزیں جو دو گے وہی ملنا ہے ادھر. اور لیفٹ اوور جو ٹائم ہے نا، پیسے کے اور بچوں کو جو لیفٹ اوور ٹائم ہے اسے نہیں دین میں لگانا. جو بیسٹ ٹائم ہے جب ان کی فوکس اور انرجی بہت اچھا ہوتا ہے تب بچوں کو دین کی طرف لانا ہے اور پیار محبت کے ساتھ. اور اپنی آئی کیو بھی لگانا ہے، اپنی ایفرٹس بھی لگانی ہے. اب جب ہم اپنی فیوریٹ چیز دے رہے ہوتے ہیں نا تو ایک دل میں خلیج سی آتی ہے، اب دل کٹ رہا ہوتا ہے کہ کیوں دے دیا ہے یہ میں نے کیا کر دیا. اگر تو چلو اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیا نا تو اب اس کے بعد ریگریٹ نہیں رکھنا کہ اب وہ ویسٹ ہو گیا، یہ نہ ہی دیتی ہے، اس کی جگہ کوئی 10 4 چیزیں اور دے دیتی. اگر ہمیں وہ بعد میں بھی ریگریٹ ہی رہے گا نا کہ یہ میں نے دیا کیوں ہے یا میں نے کیا کیوں ہے، تو پھر وہ ضائع ہو جائے گی. تو اگر ہم نے اس کو بچا کے رکھنا ہے نا تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے کہ بس جو چیز اللہ کو دے دی ہے نا میں نے، وہی ہمیشہ مجھے ملنی ہے، اور وہ ضائع نہیں ہوئی اور ویسٹ نہیں ہوئی، نہ کہیں گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور وہ مجھے مل جانی ہے. جو یہاں دو گے وہی وہاں پاؤ گی. اور ایسی خود ساختہ نیکیاں جو ہم نے خود سے بنا لی ہیں نا، جن کا قرآن و سنت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے بھی بچیں اور دور رہیں. نیکی بس وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، صحابہ نے پرفارم کیا ہے. اور ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے نیکیوں کے ویسٹ ہو جانے سے، اور اس سے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ویسٹ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قبول ہی نہ کرے. اور امید لگانی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جتنی مرضی ہم نیکیاں کر لیں جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی نا تو ہم نہیں بچ سکیں گے. جتنے مرضی ہمارے انباروں پہاڑوں نیکیاں کے، اگر اللہ جنت میں اور بخشش ہماری تب یہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہوگی تو تب بھی ہم بچ پائیں گے. ہمیں فیئر بھی ہونا چاہیے اور آپٹیمزم بھی ہونا چاہیے، مطلب خوف بھی ہو اور امید بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تب ہم چیزوں کو کریں گے. تو تب ہمیں انرجی ملتی ہے کوئی بھی چیز کرنے کی، کوئی بھی ایکشن لینے کی. سنا آگے کیجیے گا. اس کے بعد کوئی سلائڈ ہے؟ ہاں، الباقیات الصالحات اگر ہم نے کر لی ہیں اور ہم نے اپنا ٹائم لگایا، اپنے آپ کو لگایا، تو ان کو بچا کے کیسے رکھیں. تو یہاں بھی چھوٹے سے ٹپس ہیں.
کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں نا، چھوٹا سا ہو بڑا سا ہو، تو ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسٹ ریوارڈ دینا ہے. کسی اور سے امید نہیں رکھنی، کسی بھی انسان سے، کسی بھی چیز کی، کہ اس نیکی کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے مجھے ان سے کوئی فیور مل جائے گا، کوئی پیسے مل جائیں گے، کوئی مٹیریل گین مل جائے گا، کوئی تھینک یو نوٹ ہی مل جائے گا، یا کوئی لوگ مجھے پہچانے لگ جائیں گے، یا میں وائرل ہو جاؤں گی اپنی صدقے کی وجہ سے، یا اپنے کسی اور کام کی وجہ سے. نہیں، ایسا کوئی وائرل فیم اگر آپ نے رکھ لی ہے نا نیت کہ چلو ساتھ میں نیکی ہو جائے گی، ساتھ میں وائرل ہو جاؤں گی، کوئی مجھے لوگ ریکگنائز کریں گے، اپنے محلے والے جانے لگ جائیں گے کہ اتنا صدقہ کر دیا تھا، لوگ مجھے تھینک یو نوٹ بھیجیں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی امید نہ رکھے، پھر وہ باقیات صالحات میرے سے نہیں ہے. یہ سب کچھ آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے اپنی نیت سے. پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ چاہیے، اور پھر نیت کے ساتھ اور بہترین اپنا آؤٹ پٹ دیتے ہوئے اپنی نیکی کرنی ہے، اور اس کو بعد نیکی کرنے کے بعد ضائع بھی نہیں کرنا. پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ باقیات صالحات میں سے ہے، اگر اللہ نے چاہا تو. اچھا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر ایک شخص، ایک مین، اف اے مین لڑتا ہے، اچھا یہاں پہ تھوڑی سی نا ٹائپنگ مسٹیک ہے، مین 2 دفعہ لکھا گیا. ایک شخص جنگ لڑتا ہے یا جہاد کرتا ہے، اور اس کی نیت ہے کہ اسے ثواب بھی مل جائے اور ساتھ میں سوری وہ میرا کنیکشن کٹ گیا تھا. تو وہ آ کے سوال کرتا ہے کہ ایک شخص لڑ رہا ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ اسے ثواب بھی مل جائے اور ساتھ میں اسے اس کی مشہوری بھی ہو جائے، اس کا فیم بھی مل جائے، تو اسے کیا ملے گا؟ رسول وسلم کہتے ہیں اسے کچھ نہیں ملنا. اب وہ شخص 3 دفعہ یہی سوال کرتا ہے کہ کیا ملے گا اس کو، کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ رسول وسلم کہہ رہے ہیں اسے کچھ نہیں ملنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نیکی قبول نہیں کرتے. اللہ ڈز ناٹ ایکسیپٹ اینی گڈ ڈیڈ unless they are done sincerely، یہاں تک کہ وہ کیے گئے ہوں سنسیئرٹی کے ساتھ، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس سے وہ ان سے چاہ کیا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، تب اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ تو حدیث میں یاد کر لینی چاہیے اچھی طرح سے کہ ایک شخص ہے وہ اپنی جان لگانے گیا ہوا ہے. اب اس وقت تو بیٹل کا مطلب یہی تھا نا کہ بس اب یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، جان جانی جانی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ریوارڈ بھی مل جائے اور ساتھ میں فیم بھی مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، کچھ نہیں ملنا تمہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ایسا کوئی بھی نیکی جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص طور پہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کی گئی ہو. تو ہمیں ہر بار اپنی زندگی چیک کرنی چاہیے میں نے کیوں نیکی کی ہے. تو یہیں پہ اس کو دوبارہ سے ریپ کرتے ہیں ہمارے سیشن کو آج کے، کہ اللہ نے دنیا کی زندگی کو اسٹیجنگ پہ بنایا ہو، ہر چیز ٹیمپرری ہے، اور ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج تک جانی ہے، کوئی چیز رکنی نہیں ہے. اور جو اس اسٹیجز سے ہم نے حاصل کرنا ہے نا، جیسے ہم فصلوں سے کوئی چیز حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہارویسٹ ہمارے کام آ رہی ہوتی ہے. اس لیے اس طرح سے اس کی زندگی سے بھی جو چیز ہمیں کام آنے والی ہے نا، وہ ہے ہمارے اعمال، اچھے ہیں یا برے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی اعمال کو ویلیو کرتے ہیں، اور وہ جو واقعی اس قابل ہیں کہ آخرت کی زندگی میں یا ہمارے بعد والے گھر میں کام آئیں گے، وہ ہیں باقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی نیکیاں قرآن و سنت کے مطابق اخلاص سے، نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اور ایک مومن ہمیشہ اپنی نظر آخرت پر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے دیکھنا کس طرف ہے، اس دن کی طرف دیکھنا ہے جب پہاڑ اور زمین ایک جیسے نہیں رہیں گے، وہ بدل جائیں گے. اور اپنے احتساب پر نظر رکھنی ہے، اپنے ریکارڈ کی طرف دیکھتے رہنا ہے کہ اس میں صغیرہ بھی ہیں اور کبیرہ بھی ہیں، چھوٹی نیب اور بڑی، سب برائیاں بھی اور اچھائیاں بھی. کسی چیز کو لائٹ نہیں لینا تم نے. اوکے، تو آپ میں سے اگر کوئی بھی شخص اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہے نا، وہ کر سکتا ہے، لیکن پلیز خیال رکھیے گا کہ وہ ان آیات کے ریلیٹڈ ہو کوئی بھی پوائنٹ، کیونکہ اگر ہم ان آیات سے آگے نکل جائیں گے نا بات کرتے کرتے، تو پھر یہ جو ہم نے کیا ہے نا وہ ہم ڈسٹریکٹ کر دے گا شیطان، اور ہم بھول جائیں گے، وہ ان کا اثر زائل ہو جائے گا جو بھی ہم آیات پڑھ رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے. تو کوئی بھی پوائنٹ ایڈ کرتے ہوئے یہ خیال رکھیے گا پلیز، آپ لکھ کر یا بول کے اپنا پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں.
اچھا بس ایک سائڈ نوٹ پہ ایک بات کہ ہم میں سے دوسرے لوگ آنسر کچھ کوشچن کرتے ہیں یا بچے ہی آنسر کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام ایسا کیوں ہے، یا ہمیں نظر نہیں آ رہا اسلام مسلمانوں میں، یا پھر وہ اسلام کو چھوڑ کے باقی انہوں نے انفلوئنسر بنائے ہوئے ہیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے، یہ کفار کے یا ایتھیس کے، ان سے زیادہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے آرگومنٹس انہیں زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں ہم نے ان کو جو آنسر دینا ہے نا، اگر ہم دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو آرگومنٹس ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے. تو جو آرگومنٹس انہیں اسٹرانگ لگیں گے نا، جو ان کو بدل سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے آرگومنٹس ہیں. انہیں اسی وقت وہ تو اچھا معاملہ ہے نا، جب انہیں خود ہی بات کر لی ہے کہ اسلام ایسا ہے تو انہیں جوڑیں اللہ تعالیٰ کی طرف، قرآن کی طرف جوڑیں، انہیں کہیں کہ آپ ان سے سمجھو، اس سے آپ آنسر کا اپنے جو بھی سوالات ہیں ان کا جواب ڈھونڈو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں انہیں، اور وہ خود ہی اپنے ریسرچ کر لیں گے، ہزاروں سوالوں کے جواب انہیں خود بخود ملنے لگ جائیں گے. اور صرف نماز کے لیے نہیں، انہیں نہیں کہنا، انہیں قرآن کے ساتھ بھی جوڑنا ہے کہ وہ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہیں جوڑنا ہے. پھر وہ پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اور خود ہی وہ فیصلہ کر لیں گے کہ میرے انفلوئنسر کون بنے. کیونکہ ہماری باتوں سے وہ اثر نہیں آئے گا جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اثر ملنا ہے. ان کی جو مینٹل کیوریوسٹی یا جو ان کے آرگومنٹس ہیں نا، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قرآن اور سیرہ ہمیں انہیں دینی ہے، حدیث دینی ہے. اور وہیں سے پھر وہ سیکھ لیں گے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہماری اسٹریٹجیز کیا ہیں، ہمارے دوست اور دشمن کون سے ہیں، موٹیویشن کون سے ہے، اور ہمیں جواب ملتے جائیں گے انہیں. اللہ تعالیٰ خود انہیں سمجھائیں گے، بتائیں گے. تو صرف نماز نہیں، اور نماز کے ساتھ اب ایڈ کر لیں کہ ہم نے قرآن بھی دینا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہیں جوڑنا ہے. جب مدیحہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں گھر والوں کے لیے یا گیسٹ کے لیے، تو دل سے خوش ہو کے بنایا. ہاں جی، کہ دل سے کام کریں. بالکل، صرف یہ نہیں کہ صرف ایک ٹائم کی کوکنگ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بھی چیک کرنی ہے کہ کوکنگ آپ نے کتنی اچھی کی تھی. اگر اچھی، جتنی اچھی کر سکتے اتنی اچھی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں اس کو پورا کر رہی ہوں، ورنہ آپ کی نیکی ویسٹ ہو جائے گی. مدیحہ کہہ رہی ہیں. جزاک اللہ خیر مدیحہ. I'm so sorry، میرے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو میری آواز گئی ہے یا نہیں. ہاں جی، برے دل سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ نیکی ویسٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہ برے دل والا، یا پھر ہماری آج دل نہیں کر رہا، یہ نماز پہ ارننگ لگانا، اور نہ پرائز پہ یہ والا ہم نے پوائنٹ یوز کرنا ہے. کیونکہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے نا چیزیں، وہ تو کرنی ہے. چاہے شیطان جو بھی ہمیں کر دے یا ہمارا دل جیسا بھی ہو رہا ہو، وہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جو باقیات صالحات ہیں نا، باقی ہماری جو سنتیں اور نوافل ہیں، ان میں کوالٹی کو ہمیں بہت مد نظر رکھنا ہے. تو بہت خوبصورت کوالٹی ہونی چاہیے، اور نیکیاں اور نیت ہماری صرف اللہ تعالیٰ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے نماز تو پڑھنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض دی ہیں ان کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. بالکل، ہمارا جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت بہت اچھی ہونا چاہیے. اور نیت سب سے اچھی ہے، کون سی نیت ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. ابھی ہم نے یہاں پہ حدیث دیکھی ہے کہ اگر چھوٹا سا کام ہے تب بھی، اگر بہت بڑا کام ہے کہ پوری جان ہی دینے والا شخص تھا کہ میں اپنی جان ہی اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں، لیکن ساتھ مجھے فیم بھی چاہیے. نہیں، فیم نہیں چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ چاہیے، تب وہ قبول ہوگی. یس مدیحہ، بس تو ہر حال میں کرنے ہی ہے، چاہے آپ کی ہمت ہو نہ ہو رہی ہو. ہاں، نہیں ہماری زیادہ تر نہ ہماری نیت نہیں ہو رہی ہوتی ہمت ہم بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہوتی ہے، لیکن ہمارا ہم کہہ رہے تو بس تھکے ہوئے ہیں. کیا کریں اب، وہاں ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں اب، بچوں نے اتنا تھکایا ہے. نہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے وہ فرض ادا کرنا ہے اپنے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو نیت میں رکھنا. ہاں جی سمرا، آپ کا مائک انمیوٹ ہے. اوکے، غلطی سے ہو گیا ہوگا پھر. اگر آپ میں سے بس یہی پوائنٹ شیئر کرنے ہیں، کوئی اور نہیں ڈسکشن کرنا چاہتا، تو پھر ہم سیشن کو یہیں پہ ریپ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. پھر ہم نیکسٹ ویک ملیں گے انشاءاللہ سورہ الکہف میں کوئی سی ایک چھوٹی سی ہائی لائٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے.
اور یہ اب نیکسٹ پڑھیں یا رات کو یا بھی جب بھی آپ کے ذہن میں سورہ الکہف آئے نا تو یہ دیکھیے گا کہ میری زندگی ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ. ہر چیز ٹیمپرری ہے، اسٹیجز میں ہے، ایک سے دوسرا اسٹیج میں جا رہے ہیں، فلو میں رہتی ہے. ہم کتنے فلو میں ہیں، اور کیا مینٹلی اور انٹلیکچولی بھی ہم فلو میں ہیں یا نہیں. ایکشن کے طور پہ بھی فلو میں اپنا دیکھ چیک کریں. مدیحہ کہہ رہی ہے جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے نا نماز کی، قرآن کی، تو پھر اس کے بنا سکون نہیں ملتا، وہ ہماری روح بے قرار ہو جاتی ہے. اوکے دین، جزاک اللہ خیر نبی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.